کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں مفت راشن ملنے کے اعلان پر سینکڑوں خواتین پہنچ گئیں۔ خواتین کے جمع ہونے کی وجہ لیاقت آباد ڈاکخانے پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ خواتین صبح سے راشن دینے کا اعلان کرنے والی نجی تنظیم کی گاڑی کی منتظر رہیں۔ پولیس نے مذاکرات کے بعد خواتین کو لیاقت آباد ڈاکخانہ کی سڑک سے ہٹا دیا۔ چینی کی بڑھتی قیمتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ملک کے مختلف شہروں میں 1 کلو چینی کی قیمت 200 روپے تک پہنچ گئی۔ حکومت کا کوئی اعلان، کوئی نوٹس منافع خوروں کو لگام نہ ڈال سکا۔ کوئٹہ میں چینی 1 کلو قیمت 205 روپے فی کلو ہو گئی۔ ایک ہفتے کے دوران کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت میں 35 روپے کا اضافہ ہوا۔ پی ڈی ایم حکومت نے چینی کی برآمد کی اجازت دی تھی، نگراں حکومت نے پابندی لگا دی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ملک میں چینی کے وافر ذخائر ہونے کا دعویٰ۔ ان کا کہنا ہے کہ چینی قیمت میں اضافے کی وجہ ناقص گورننس اور بے ایمان کاروباری طریقہ کار ہیں۔ محکمہ صحت سندھ نے ضروری اور جان بچانے والی ادویات نہ ملنے کا نوٹس لے لیا۔ چیف ڈرگ انسپیکٹر سندھ کو دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈی جی ہیلتھ سندھ نے کہا ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ پر کارروائی کی جائے۔ کراچی کے بازاروں میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ 1 کلو مٹر 400 روپے اور بھنڈی 160 روپے تک جا پہنچی۔ شہری کہتے ہیں سرکاری نرخ کہیں آویزہ ہی نہیں کیے گئے، دکاندار منمانی کر رہے ہیں۔ لاہور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2800 کا ہو گیا، جبکہ ماش کی دال 600 روپے تک جا پہنچی۔ اسلام آباد میں اتوار بازار میں اشیاء خورونوش کی زیادہ قیمتوں نے ہوش اڑا دیے۔ بالکل بھی کام نہیں ہے، کیونکہ سواری کو جب کرایہ بتاتے ہیں کہ 20 روپے کرایہ بڑھ گیا، واقعے سے بارگیننگ ہوتی ہے، سواری بیٹھتی نہیں، وہ کہتے ہیں پیدل چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو 20 روپے زیادہ کہاں سے دیں؟ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، گھر پہ آٹا نہیں ملتا، ہمیں گھی لانا ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ کمر توڑ مہنگائی نے موٹر سائیکل اور رکشہ چلا کر روزگار کمانے والوں کے لیے زندگی کی گاڑی چلانا مشکل بنا دی۔ لوکل ٹرانسپورٹ سے محروم شہر گجرانوالہ میں رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، سواری کرایہ بڑھانے کو تیار نہیں۔ لوگوں نے رکشوں کے بجائے پیدل سفر کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ روزی روٹی کے لالے پڑ چکے۔ حیدرآباد کے بائک رائیڈرز کا بھی یہی حال ہے۔ تو ہم کیا روزی روزگار کریں گے اپنا، اور کرایہ کا گھر ہے، پریشان انسان کیا کرے گا؟ بس یہ ہے کہ گاڑی چلانا بہت مشکل ہو گئی ہے زندگی کی، وہ بائک جو ہوتی ہے۔ دن کے 1200 بنتے تھے، اب اس میں ہمارے 6 سے 700 پیٹرول کے جا رہے ہیں اور 4 سے 500 بچ رہے ہیں، وہ بھی بہت مشکل تھے۔ ایزیلی ہمارا پیٹرول اتنا لگ جاتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے عوام کو بجلی کے بلز میں جلد ریلیف کی فراہمی کا وعدہ اب تک پورا نہ ہو سکا۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی کے بلز کو مؤخر کرنے کی پاکستان کی درخواست پر تاحال مکمل طور پر منظوری نہیں دی۔ دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق اس سے متعلق وزارت خزانہ اور وزارت توانائی کے اعلیٰ حکام کو سوالات بھیجے گئے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ملک میں 1 یونٹ بجلی کی اوسط قیمت 42 روپے تک پہنچ گئی۔ نا دہندگان تقریباً 2000 ارب روپے دبائے بیٹھے ہیں۔ نجی بجلی گھروں کو کیپیسٹی پیمنٹس رواں مالی سال 2000 ارب سے تجاوز کرنے کا خدشہ ہے۔ بجلی چوری اور لائن لاسز 700 ارب روپے سالانہ تک پہنچنے کا تخمینہ۔ خبریں ہیں کہ حکومت فی یونٹ بجلی کی قیمت 90 روپے کرنا چاہتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو کا بجلی کے بل لوگوں کی آمدن سے بھی زیادہ ہیں۔ ملک میں لینڈ آٹا اور پیٹرول مافیا منمانیاں کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے بجلی بلز میں اضافے اور مہنگائی کو نان ایشو قرار دے دیا۔ عوام کے زخموں پر نمک پاشی کی جا رہی ہے۔ معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی جواد سوراب ملک کا EOBI، OEC اور بیورو آف امیگریشن کا دورہ۔ متعلقہ حکام کو عوامی شکایات حل کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت۔ کہا بیرون ملک روزگار کے مواقع کو فروغ دیں گے۔ معاون خصوصی کی پاکستان سے افرادی قوت بیرونی ممالک بڑھانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ کراچی میں CTD کے 3 اہلکاروں کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج۔ DIG CTD کے مطابق اہلکاروں نے جعلی چھاپے میں تاجر سے 3 کروڑ چھینے۔ پولیس اہلکاروں نے ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کا دعویٰ کیا۔ تینوں اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کرنے کی سفارش کی ہے۔ باکردار اچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں، آج کل میں نئے افسران آ جائیں گے، تبدیلیوں کے بعد آپ کو ایکشن نظر آئے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کا کراچی اور اندرون سندھ جلد بڑے آپریشن کا اعلان۔ کہا گھوچکی، کشمور، جیکوباد، کندکوٹ میں آپریشن کی تیاری مکمل کر لی گئی، پورے صوبے میں کارروائیاں ہوں گی۔ کشمور میں بدامنی کے خلاف انڈس ہائی وے پر ہندو برادری کا احتجاجی دھرنا 30 گھنٹوں سے جاری۔ مظاہرین نے سندھ پنجاب سرحد ڈیرہ موڑ پر دھرنا دے کر انڈس ہائی وے بند کر دی تھی۔ کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں ہندو برادری کے افراد سمیت دیگر مغویوں کی بازیابی کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن نے صوبوں میں تعینات 3 سال سے زائد عرصہ گزارنے والے آفیسرز کو وفاق بلانے کی ہدایت کر دی۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ جاری۔ سیکریٹریٹ گروپ، OMG اور ایکس کیڈر آفیسرز کو فوراً وفاق رپورٹ کرنے کی ہدایات۔
पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत का इतलाक नहीं होता। आरिफ अलवी अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करके चेयरमैन पीटीआई को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं। जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह का इल्ज़ाम। कहा, कुछ दिन पहले ताहिर अशरफी ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई के करीबी शख्स ने भी दोस्त ममालिक से राबते किए। ये शख्सियत यकीनन सदर आरिफ अलवी ही हो सकते हैं। वाज़े हो गया कि चेयरमैन पीटीआई एनआरओ चाहते हैं और इसके लिए पैगामात दे रहे हैं। अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत? मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम है, मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने, रिहा कराने और आबाद कराने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा करने से फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंसानों के हुकूक गस्ब करने वालों को दिली खुशी हुई। कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया कि चेयरमैन पीटीआई पर यह पैसा खर्च कौन कर रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गटर के ढक्कन बेचने का काम करने से उन्होंने कहा कि वो काम नहीं कर रहे, ढक्कन सोच कर ख़त्म करने की ज़रूरत है। कहा, शरपसंद अनासिर गटरों के ढक्कन चोरी कर रहे हैं। धरने देने से मसाइल हल नहीं होते, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इटली की कंपनी के ग्रुप के सदर के वक्त की मुलाकात। इटली के सफ़ीर और कराची में तैनात कौंसल जनरल भी मौजूद थे। पाक इटली ताल्लुकात, सिंध में सरमायाकारी के मौक़े और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा मेमन गोट थाने में शहरी मोहम्मद अमान की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़ है कि हलीम आदिल शेख ने प्रॉपर्टी के मामले में जालसाजी की है। पेशावर में बिजली के ज़ायद बिल्स के खिलाफ एहतजाज करने पर जमात इस्लामी के मकामी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने, ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने और कार सरकार में मुदाखलत और रोड बंद करने की दफ़ात शामिल।